کے نام اور اس کے اسماء یا صفات کی قسم اٹھانی چاہیے، لیکن انسان کبھی ماں کی قسم کھا لیتا ہے، کبھی باپ کی کھا لیتا ہے، کبھی اولاد کی کھا لیتا ہے، اگرچہ یہ شرعی طور پر درست نہیں، لیکن انسان کیوں وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا سارا کچھ یہی تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان ایام کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، والفجر ولیال عشر، اور ان 10 دنوں کا اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ذکر فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، لوگوں ان 10 دنوں میں، معلوم دنوں میں اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو، کثرت کے ساتھ۔ ویسے تو ہم ذکر کرتے ہیں جو کرنے والے ہیں، لیکن کثرت کے ساتھ ذکر کیا کہ ہر وقت انسان اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہے۔ اور یہ ایام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے جتنے دن ہیں ان میں سب سے افضل ترین یہ 10 دن ہیں۔ یہ کیوں ہے یہ بھی آپ کو بتایا ہے، حتیٰ کہ رمضان کے دنوں سے بھی یہ 10 دن افضل ہے، اندازہ لگائیں، رمضان کے دنوں سے بھی یہ 10 دن افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلے یہ کیوں افضل ہے؟ رمضان المبارک میں قرآن آتا ہے، روزے آتے ہیں، رمضان میں قرآن آتا ہے، روزے آتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں میں روزے بھی ہیں، ان دنوں میں ذکر بھی ہے، ان میں یوم عرفہ بھی ہے، ان میں حج بھی ہے۔ کہنے کا مقصد کہ جتنی بڑی بڑی عبادات ہیں ان عبادات میں سے کوئی عبادت ایسی نہیں جو ان 10 دنوں سے باہر ہے۔ یہ عبادات کا مجموعہ بن جاتے ہیں 10 دن، تو جہاں ہر چیز ہی موجود ہو وہ افضل ہے، یا جہاں ایک چیز موجود ہو وہ افضل ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ یہ 10 دن جو ہیں یہ دنیا کے تمام ایام میں سب سے افضل ترین ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم ان 10 دنوں کی حیثیت کو اور ان کے مقام مرتبے کو سمجھیں تو جتنا اہتمام ہم رمضان المبارک میں اپنے عبادات کا، اپنے معاملات کا، یا جو بھی ہم اچھے کام کرتے ہیں ان کا کرتے ہیں، ان 10 دنوں میں ان سے زیادہ، ان 10 دنوں میں ان سے زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کوئی عمل بھی افضل ترین نہیں، کوئی بھی عمل افضل ترین نہیں۔ صحابہ نے پوچھا بڑے جہاد ہے، اللہ کیسے جہاد کی؟ جہاد کیسی چیز ہے؟ جہاد کیسی چیز ہے کہ جہاں انسان کی جان بھی چلی جاتی ہے، انسان کا مال بھی چلا جاتا ہے، اور اتنا عظیم عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے انسان اس سے پہلے جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ دیکھنے میں موت کتنی ہی دردناک کیوں نہ ہو، فرمایا شہید کو اتنی درد ہوتا ہے جیسے کسی چیونٹی نے کاٹ لیا ہو۔ ولل جہاد، آپ نے فرمایا جہاد بھی نہیں، آپ نے فرمایا جہاد بھی افضل نہیں۔ ہاں ایک وہ شخص کہ جو جہاد کے لیے نکلا، پھر جان بھی گئی، مال بھی گیا، کوئی چیز مڑ کے واپس آئی نہیں، کوئی پتہ نہیں کدھر چلا گیا، ہر چیز اللہ کے راستے میں خرچ ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں ذکر سب سے افضل ترین عمل۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مختلف ایام میں مختلف اعمال کا درجہ اونچا نیچا ہوتا رہتا ہے۔ رمضان میں روزے افضل ہیں، ان میں روزے بھی ہیں، ان میں ذکر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ مختلف ایام، مختلف کیٹاگریاں، مختلف قسم کی فضیلتیں ہیں۔ تو ان دنوں میں جو انسان سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ انسان ان ایام سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور یہ جو ان دنوں کے اندر ایک دن آتا ہے، وہاں تو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یا آخری 5 راتوں میں لیلۃ القدر آتی نا، کنفرم بھی نہیں ہوتی۔ یہاں یوم عرفہ ایک آتا ہے اور ہوتا بھی کنفرم۔ وہاں لیلۃ القدر 10 راتوں میں یا 5 راتوں میں، اور کنفرمیشن کوئی نہیں کہ لیلۃ القدر کدھر آ رہی ہے۔
اور یہاں ایک یوم عرفہ ہے اور وہ یوم عرفہ بھی کنفرم ہے، اور اس کی فضیلت کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل عبدا من نار، اللہ جتنے بندے یوم عرفہ کے دن جہنم سے آزاد کرتا ہے نا، پورے سال میں کسی دن نہیں کرتا۔ اسپیسیفک دن، خاص دن، اور اس کی خاص فضیلت کہ جتنے لوگ اللہ یوم عرفہ کے دن جہنم سے آزاد کرتا ہے پورے سال کے کسی دن نہیں کرتا۔ یوم انہ لیدنو عز وجل، اللہ اکبر۔ لیلۃ القدر میں تو یہ فرمایا نا کہ جبریل امین آتے ہیں، فرمایا کہ رحمت رہتی ہے۔ یوم عرفہ کے متعلق فرمایا اللہ خود نزدیک آ جاتا ہے یوم عرفہ کے دن۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو عَزَّ وَجَلَّ، اللہ رب العالمین جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ آسمان زمین کے نزدیک آتا ہے۔ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اور پھر وہ اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے، اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، فرشتوں بتاؤ تو صحیح، یہ اتنے سارے لوگ جو لاکھوں اکٹھے ہیں، ایک ہی زبان، ایک ہی لباس، ایک ہی حیثیت، ایک ہی کیفیت، میرے فرشتوں ذرا خود بول کے بتاؤ یہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ کیوں؟ فرشتوں نے کہا تھا نا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اے اللہ یہ تو کیا بنا رہا ہے، اے اللہ یہ کیا بنا رہا ہے؟ تجھے تسبیح کی ضرورت ہے، تجھے تعمیر کی ضرورت کا مطلب جو ایک تیرا پروٹوکول ہے کہ تو رب ہے، تیری تحمید تقدیس ہونی چاہیے، ہم کر رہے ہیں، ضرورت تو نہیں ہے۔ یہ تو اپنی عبادت کے لیے بنا رہے ہیں، تو زمین پہ فساد کرے۔ اللہ پھر ان کی زبانی کہلواتا ہے لو منتصر، اللہ اکبر۔ اور وہ اللہ کا در اور وہ گھر اور وہ مقام ایسا ہے کہ وہاں پھر کوئی امیر غریب کوئی کسی ڈفرینس کے اندر نہیں کرتا، ایک ہی لباس، ایک ہی زبان، ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دنیا میں تو انسان اپنے لباس سے، اپنے رنگ سے، اپنے اسٹیٹس سے، اپنے گھر سے، اپنے بار سے، اپنے بزنس سے ایک انسان ڈفرینس رکھتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے سارے ڈفرینس ختم کر دیا۔ اتنا افضل یوم، اتنا افضل دن جو آتا ہے وہ ان 10 دنوں کے اندر آتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ جو 10 دن ہیں یہ گنوانے والے نہیں، یہ ضائع کرنے والے نہیں، انہیں عام دن سمجھنے والی بات جو کسی انسان کے دل دماغ میں ہو اسے اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے۔ جتنا وقت انسان اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، جتنا صدقہ کر سکتا ہے، جتنا جو کچھ وہ نیکی کر سکتا ہے، ان ایام میں انسان کو سب سے زیادہ وہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر ایک اور دن بڑا فضیلت والا ہے، اور وہ کون سا؟ اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ کے ہاں سب سے عظیم دنوں میں سے ایک عظیم دن قربانی کا دن۔ کس کا دن ہے؟ قربانی کا دن۔ افضل ایام، سب سے افضل ایام، اور عید کا دن اور عید کے بعد کا دن، اتنے ایام جن 10 دنوں کے اندر اکٹھے ہو جائیں میرے بھائی، ان کی پھر فضیلت کتنی ہوگی آپ خود اندازہ لگائیں۔ قربانی، ہم کتنا لاکھوں کروڑوں لاکھوں تک لفظ ویسے ہی غلط ہے، لا تعداد جانور اللہ کے راستے میں قربان کیے جاتے ہیں، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے اندر کیے جاتے ہیں، جناب اسماعیل علیہ السلام کی یاد کے اندر کیے جاتے ہیں۔ جناب ابراہیم اور اصل میں جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی یاد بذات خود کوئی چیز نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی بذات خود یاد اس کی کوئی حیثیت نہیں، یاد وہ سبق کروایا جاتا ہے جو سبق جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل ہمیں سکھا کے گئے، سبق وہ یاد کروایا جاتا ہے، اس سبق کو یاد کرو۔ ہم تو بڑے شوق سے اپنے بڑے خوبصورت جانور پر چھری چلاتے ہیں، اور اس پر چلنی بھی چھری ہے، آج نہ چلے گی کل چل جائے گی، کل نہ چلے گی پرسوں چل جائے گی، یہ چھری سے بچ تو نہیں نہ سکتا، حلال جانور ہے، لوگ اسے کھائیں گے نا۔ لیکن سبق یہ یاد کروایا جاتا ہے کہ ابراہیم نے اپنے اکیلے اکلوتے
پیارے اور چہیتے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی تھی اپنے رب کے حکم سے. تسی دسو تسی کتے چھریاں چلاندے جے؟ تسی دسو تسی کتے چھریاں چلاندے جے؟ اللہ اکبر. اللہ کے حکم سے جہاں نہ بھی سمجھ آئے انسان وہاں اپنی گردن کو جھکا دے. جہاں عقل فیل ہو جائے، جہاں نقل فیل ہو جائے، جہاں معاشرہ فیل ہو جائے، جہاں اقدار فیل ہو جائیں، وہاں انسان اپنے رب کے سامنے جھک جائے. رب یہ سبق ہمیں سکھانا پڑھانا اور چاہتا ہے. اگر کسی عقل مند سے کو ساڈے ورگا بہت عقل مند اتنے ہوتا اور ساتھ وہ اپنا خواب اپنے اس بندے کو اپنے دوست یار کو بتاتا مجھے رب نے یہ حکم دیا، انہیں کہنا بے عقلی. پتر بھی کدی اللہ تعالیٰ نے مانگے، لیکن جب جناب ابراہیم نے خواب دیکھا تو جناب اسماعیل سے کہا اللہ اکبر، جیسا باپ ویسا بیٹا. تو حیرانی کی بات اور کیا ہے کہ وہ بیٹا بھی کوئی ہے نہیں کوئی 40-50 سال کا عقل مند بندہ آکھے کہ انہیں دنیا ویکھی نو بڑی سمجھ ہے. ہم ایسے ہی کہتے ہیں نا انہیں بڑے دھکے کھاتے ہیں، وال ایسی تو پہنے چٹے کیتے. اللہ اکبر، 12-13 سال کی عمر. یا ابت فعل ما تؤمر، بیٹا بھی ویسا ابا جی جو تانوں تیرا رب کہتا کر جاؤ. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میرے منہ جو تسی سی بھی نہیں سو. اللہ اولاد، اسی بھی اولاد. ہمارا رویہ اپنے والدین سے کیسا، ہمارا رویہ اپنے بزرگوں کے ساتھ کیسا، ہمارا رویہ اپنے بڑوں کے ساتھ کیسا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے احکامات کے آگے ہمارا رویہ کیسا ہے. جہاں میں آ گئی، جہاں انا آ گئی، جہاں بیوی آ گئی، جہاں بچے آ گئے، جہاں معاشرہ آ گیا، جہاں پیسہ آ گیا، جہاں دکان آ گئی، جہاں اس دنیا کے کھیت کھلیان اور یہ اس دنیا کی رنگینیاں اور آسائشیں آ گئی، اسی جنہیں ابھی کر لیں گے ایت سے رکھیے. اللہ اکبر. اگر امامت چاہتے ہو، اگر مقام چاہتے ہو، اگر عزت چاہتے ہو تو دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. اگر اللہ رب العالمین کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے کے اندر عزت ہے، اسی کے اندر مقام ہے، اسی کے اندر مرتبہ. یہ جو میں اور آپ سمجھتے ہیں نا کہ مجھے عزت مل رہی ہے پیسے کی وجہ سے، شرکت کی وجہ سے، صلاحیت کی وجہ سے، یہ اپنے آپ میں الزام ہوتا ہے. حقیقت میں کچھ نہیں ہوتی ہے. حقیقت میں یہ چیز کچھ نہیں ہوتی. بس اوقات یہ مال و دولت کی کثرت انسان کو تباہ کرتی ہے، بس اوقات انسان کو ذلیل بھی کرتی ہے. فرعون ذلیل ہویا، نال ذلیل بھی ہویا، نال مریا. جناب ابراہیم سے مناظرہ کرنے والا مرا بھی ذلیل بھی ہوا. تو چند دن پہلے دنیا کے ارب کروڑپتی 5 لوگ کو ٹائٹینک دیکھنے کے لیے $2.5 लाख 4 گھنٹوں کے لیے دے کر سمندر کے اندر گھسے، وہی ان کی موت آ گئی. وہی ان کی ضرب دیو ذرا $2.5 लाख 4 گھنٹے کے لیے. تو یہ جن چیزوں کو میں اور آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ ہمیں عزت دیں گی، یہ ہمیں ترقی دیں گی، یہ ہمیں سیفٹی دیں گی، نہیں میرے بھائی. کون سی چیز انسان کو کہاں تباہ کر دے یہ اللہ کو پتہ ہے. انسان کی عزت، میں اکثر کہتا ہوں اللہ نے ہمیں عبد بنایا ہے. عبد، عبد کا مطلب کی ہے غلام. بندہ کہے نا، انسان کہتا ہے نا سب سے بڑی سرکشی تو انسان اللہ سے ہی کرتا ہے نا، میں نہیں مانتا رب کو، میں نہیں مانتا رب کو. یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان کے خمیر میں رب نے عبدیت رکھی ہو. وہ آخر اللہ نے پیدا ہی غلام کی تو کہ میں غلام نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ تو رب کی غلامی نہیں کرتا، نہ کر، تو عورت کی غلامی کرے گا. عورت کی نہیں کرے گا، مال کی کرے گا. مال کی نہیں کرے گا، کرسی کی کرے گا. کرسی کی نہیں کرے گا، شہرت کی کرے گا. شہرت کی نہیں کرے گا، کوئی سیاست کی کرے گا. کوئی سیاست کی نہیں کرے گا، کسی اور کی کرے گا. انسان ہو اور غلام نہ ہو یہ چیز ممکن ہے ہی. ہر بندہ غلام، ہر بندہ غلام ہے. سوچو خود سوال کرو، نماز میں نہیں پڑھتا، زکوٰۃ میں نہیں دیتا، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو میں حیثیت نہیں دیتا،
کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور ہوگی جس کو تم اہمیت دیتے ہوگے اور اس کے لیے سب کچھ تج دیتے ہوگے. جس چیز کے لیے تم سب کچھ تج دینے کے لیے تیار ہو نا، تم اسی چیز کے غلام. کیوں؟ یہ مقام، یہ اسٹیٹس تو اللہ کا ہے کہ انسان اللہ کے لیے سب کچھ تج دے. جتھے رب دا حکم آ گیا گل ختم. رب دا حکم آ گیا گل ختم ہو گئی. مرد ہے تب عورت ہے، تب میاں ہے، تب بیوی ہے، تب بیٹا ہے، تب باپ ہے، تب اللہ. یہ اصل میں یاد ہے جو اللہ رب العالمین ہمیں کروانا چاہتے ہیں اور جس کا ہمیں سبق دینا چاہتے ہیں. اور یہی سبق اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت میں ہم لینے کے لیے تیار ہیں. یہی سبق ہم لینے کے لیے اور پڑھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے کتنے احکامات ہیں جو ہمیں پتہ ہے، ہم اس پر عمل ہی نہیں کرتے. ہم اس پر عمل ہی نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی سبق دیا، اللہ کی مرضی ہے جس کو جو چاہے فضیلت دے. اللہ کی مرضی ہے جس کو جو چاہے فضیلت دے. رمضان کو فضیلت دے دی، اس کی مرضی. ادھر ایام عشر کو دے دی، اس کی مرضی. ادھر یوم عرفہ کو دے دی، اس کی مرضی. اللہ تعالیٰ نے یہی سسٹم انسانوں کے اندر رکھا. اور ساتھ اللہ نے 5ویں 6 پارے میں مرد اور عورت کا ذکر کرتے ہوئے ساتھ یہ فرمایا، ہم نے مختلف کیٹاگریاں بنائی ہیں اور ساتھ یہ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. لوگوں، جو ہم نے فضیلت کسی کو کسی پر کسی درجے کے لحاظ سے دے دی ہے نا، جس بندے جڑا درجہ اتھوں لوگ خوش رہنا چاہیے، بلا وجہ اوپر والے کی تمنا نہیں کرنا چاہیے. اوپر والے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. اور دنیا میں فساد کی جڑ ہے. یہ ہمیں جو لالی پاپ دیا گیا عورت اور مرد کی برابری کا، حریت نسواں کا اور ان کی آزادی کا، عورت نے یہ پڑھ لیا بھائی میرے اور اس کے حقوق برابر ہے، میں کیوں اس کی نوکری چاکری کروں، میں کیوں اس کی خدمت کروں. نتیجہ کیا ہوا کہ عورت اپنے گھر سے گئی، اپنی فطرت سے گئی، گھر تباہ ہوا، معاشرہ تباہ ہوا، خاندان تباہ ہوا، نسلیں تباہ ہوئی، ہر چیز تباہ برباد اور فطرے کا شکار ہوا. دنیا کے معاملات کے اندر لے لیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو جو حیثیت اور جو مقام مرتبہ دیا انسان کے اندر، نہیں بھائی مینوں اے نہیں چاہیے، مینوں تو اے آنا چاہیے. نتیجہ پھر انسان بغاوت کرتا ہے. اور بغاوت میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کا امن، انسان کی راحت، انسان کا سکون تو وہ بالا ہو جاتا ہے. انسان کا امن سکون تو وہ بالا ہو جاتا ہے. اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیں، صرف یہی نہیں، اس کے اندر یہ بھی ایک سبق ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو دن راتوں کی مختلف کیٹاگریاں بنائی ہیں، ان کیٹاگریوں کے حساب سے انسان کا گناہ ثواب بھی بڑھتا اور کم ہوتا ہے. یہ بھی بات یاد رکھیں. ایک بندہ گالی دیتا ہے گلی میں، دوسرا دیتا ہے مسجد میں. گالی ایک بندہ ایک جگہ مختلف، گناہ میں زمین آسمان کا فرق. وہ گالی مسجد میں دی اور یہ گالی گلی کے اندر دی. فرق کیا فرمایا؟ جس نے بیت اللہ الحرام میں سرکشی کرنے کی کوشش کی نا، اس نے بہت بڑا ظلم کیا. اللہ دے کارج، اللہ دے کارج. جو انسان جس سے کہتے ہیں کاروباری معاملات ہو، قرآن کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر اس قسم کا واقعہ ملتا ہے. آپ نے فرمایا اس بندے کو بلاؤ، آپ کو اثر تو بعد کھلو کے مسیحتے قسم چکے. اس سے علماء نے لکھا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں قسم اٹھانا اور اثر کے بعد قسم اٹھانا یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. یہ سب سے زیادہ خطرناک. ایک گناہ کرتا ہے جاہل آدمی، ایک گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے جاہل آدمی، اور ایک کرتا ہے بڑا لکھا آدمی. دونوں کی غلطی برابر نہیں ہے. دونوں کی غلطی برابر نہیں ہے. ایک بدو تھا، اللہ کے رسول نے اس سے 2-3 دن جو بھی دن تھے، ان دنوں کے وعدے پر کوئی چیز لی تھی. اللہ کے رسول نے اس کے پیسے دینے تھے. بے وقوف آدمی تھا نا، سادہ آدمی تھا، کہہ لو پڑھا لکھا، پروٹوکول نہیں. اللہ کے رسول بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اس نے لا کر اپنا پٹکا اللہ کے رسول کے گلے کے اندر ڈال کے چنگا پر اڑا دیتا. جب تک صحابہ پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا. نال وٹ دوے، نال جھٹکے دوے تو نال آ کے محمد تو میرے پیسے دینے سے پیسے نہیں دیتا. جب اللہ کے رسول کے صحابہ پہنچے، چھڑایا، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟
تو اللہ کے رسول نے کہا یہ بات سچی کر رہا ہے، میں نے اس کے پیسے دینے ہیں، لیکن اس بات میں غلطی کر رہا ہے، ابھی ٹائم نہیں آیا، ٹائم تو باقی ہے۔ لوگوں نے سمجھایا بندے کا پورا ماٹا۔ اور دوسری طرف اللہ کے رسول کے بڑے صحابی میں سے، بڑے صحابہ میں سے ایک صحابی نے صرف اپنے ایک صحابی کو تھوڑی سی کوئی بات کرتی تھی، تھوڑی جی گل کی تھی، کوئی بہت بڑی گل نہیں سی، چھوٹی جی گل کی تھی۔ اللہ کے رسول کے پاس کیس پہنچا، اللہ کے رسول نے فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، تو مسلمان تے ہو گیا، صحابی بھی بن گیا، پر تیرے جو جہالت نہیں نکلی۔ اللہ کے رسول نے اتنا بڑا سخت جملہ کہا، صحابی کہتے ہیں میں اتنا شرمندہ، کاش کہ میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، میں مسلمان ہی آ رہا ہوتا۔ اللہ کے رسول نے مجھے اتنے سخت کلمے کہہ دیے، کیوں کہے؟ انہوں کچھ نہیں آکھیا، کیوں؟ وہ تو جاہل سی، بدو سی، نہ پروٹوکول نہ پتا محمد کون، نہ پتا رسالت کی، نہ پتا بڑے دا احترام کی، وہ تو جہالت کر گیا۔ تو پڑھیا لکھیا سمجھدار ہو کے ہے اپنے ساتھی کو تو اس قسم کی بات کر رہا ہے، فی کا جاہلیہ، تیرے تو جاہلیت ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سخت جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ وہ جو 3 بندے غزوہ تبوک سے پیچھے رہے تھے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دنوں کے آگے پیچھے ہونے سے، لوگوں کے آگے پیچھے ہونے سے گناہ ثواب بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ نہ سمجھنا کہ جو اسی گناہ عام دنچ کرتے ہیں انہاں دنچ بھی کیتی رکھیے، گناہ تو برابر ہی ہے نا، نہیں میرے بھائی، نہ گناہ برابر نہ ثواب برابر۔ اور مورخین لکھتے ہیں غزوہ تبوک سے یہ صرف 3 بندے پیچھے نہیں رہے تھے، 3 بندے پیچھے نہیں رہے تھے، اور بڑے منافق سی جدو اللہ کے رسول لوٹ کے آئے منہ لٹکا کے آ جاندے، جڑی جھوٹی موٹی سی سنا کے چلے جاندے، اللہ کے رسول کہتے کوئی گل نہیں ٹھیک۔ بڑیاں نے کہانیاں سنائی، اللہ کے رسول نے سانیاں نہیں سنی، کیوں؟ منافق سن۔ اللہ کے رسول نے ساروں کی سنی، لیکن 3 بندے پھڑے گئے۔ جدو اللہ کے رسول دے کول آ کے بیٹھے، اللہ کے رسول نے بس ایک باری نظر نال نظر ملائی، پھر دوبارہ نظر نہیں ملائی۔ جو سینسٹیو سمجھدار آدمی ہوتا ہے انہی گل نہیں سمجھتا۔ وہ صحابی کہتے ہیں جب اللہ کے رسول نے مجھے مسکرا کے ایک مرتبہ دیکھا اور سلام کیا، تو جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ہٹائی، میرے دل نے کیا کہ مسکراہٹ تے محمد دی ہے، پر وہ مسکراہٹ نہیں جڑی مسکراہٹ پہلے ہوتی سی۔ اور کہانی بھی سچی سی، گل بھی سچی دسی، اے بھی گل یاد رکھو، جھوٹ نہیں بولنا۔ کہا اللہ کے رسول سے سواری اچھی تھی، مضبوط تھی، میں نے کہا تھا آپ کے پہنچتے پہنچتے میں آ جاؤں گا، میں پھڑ لاں گا تمہیں 1-2 منزلیں تے 3 منزل تے 4 تے، لیکن سستی ہوتی گئی اور آپ زیادہ آگے نکل گئے، پھر میں آخیا ہوں تو میں پھاڑ ہی نہیں سکتا، کتنے جانا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ کے رسول نے ان کے سچے عذر کو قبول نہیں کیا، مہینے ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ ہوا، مہینے روندے پھرتے سے کدی چاچے دی منت کر، کدی مامے دی کر، کسی صحابی دی کر، وہ کوئی سلام دا جواب ہی دے دیو، وہ کہندے سن اللہ کے رسول نے منع فرما، اللہ کے رسول نے منع فرما۔ میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے سب لوگ غلطی میں برابر نہیں ہوتے، سب ایام عمل میں برابر نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں امہات المومنین کے متعلق کیا فرمایا لستن کاحد من النساء۔ وہ جنیاں نے ساری صحابیات نے جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تے کلمہ پڑھیا، انہوں اگر غلطی دی سزا ایک ملتی ہے نا تے تہاڈی ضعفین، تہاڈی نیکیاں بھی ڈبل نے، تہاڈی سزا بھی ڈبل ہے، تہاڈی سزا بھی ڈبل ہے۔ کیوں؟ تہاڈا سٹیٹس نہیں سی بنتا کہ تسی یہ غلطیاں کرو، امہات المومنین ہو کے، وڈیاں ہو کے اس قسم کی بے وقوفی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے انسان کو جگہ کا، وقت کا، شخصیت کا، جگہ کا، وقت کا، شخصیت کا، 3 چیزیں دیکھ کر نیکی کا ثواب ملتا ہے، یہی 3 چیزیں دیکھ کر غلطیوں کی سزا بھی ملتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، غلطیوں کی سزا بھی ملتی، ساروں کی غلطیاں برابر نہیں ہوتی، ساروں کا ثواب برابر نہیں ہوتا،
ساروں کا گناہ برابر نہیں ہوتا۔ کافر ہے نا، سارے ہی کافر ہیں، سارے ہی کافر ہیں۔ یہ کیوں کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار؟ وہ بھی نہیں مانتا ہے بھی نہیں، وہ بھی نہیں مانتا، یہ بھی نہیں مانتا، اے کیوں آخیا تھلویں جگہ چوئے؟ اس واسطے کہ اس نے ساتھ جھوٹ بھی بول رہا، ساتھ منافق تو آخیا جی اسی تواڈے نال ہاں، تے وچوں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان نہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اس لیے میرے بھائی ان ایام کو عام ایام نہ سمجھیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اور یہ مہینہ، یہ دن، یہ ان مہینوں میں سے جو حرمت والے مہینوں میں سے، ان کو عام مہینہ سمجھنا، عام دن سمجھنا، عام دنوں کی طرح ڈیل کرنا نہیں میرے بھائی۔ یہ زمین آسمان کا فرق ہے ان دنوں کے اندر۔ اور اس کے اندر کرنے والا عمل کیا ہے؟ ہر وقت تکبیرات پڑھیں، ہر وقت کیا کریں؟ تکبیرات پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کثرت کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، کثرت کے ساتھ ان دنوں کے اندر پڑھنا، کثرت کے ساتھ۔ اور دیکھیں نہ اس کے لیے قبلے کی ضرورت، نہ وضو کی ضرورت، نہ غسل کی ضرورت، گھر میں ہے، دکان میں ہے، مسجد میں ہے، لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، رات کو آنکھ کھلی ہے، نہیں، جب بھی ہے اللہ رب العالمین کا ذکر بلند آواز کے ساتھ ہر وقت کرتے رہیں۔ اور مختلف الفاظ ہیں، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کچھ الفاظ صحابہ سے بھی ملتے ہیں جو ہم معروف پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ اور ان کی پوری فیملی ان 10 دنوں کے اندر بال نہیں کاٹیں گے، ناخن نہیں کاٹیں گے، کسی قسم کا بال نہیں کاٹنا جسم کا، نہ سر کا، نہ صفائی والا، نہ یہ ناخن، کوئی چیز ہم نے نہیں کاٹنی۔ اور علماء نے جو لوگ قربانی نہیں کر رہے ان کے لیے بھی مستحب لکھا ہے کہ وہ بال نہ کاٹیں، ان کے لیے بھی مستحب لکھا ہے کہ وہ بال نہ کاٹیں۔ اور ان میں کرنے والا عمل اور روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، آپ نے یہ 9 دن روزہ بھی رکھا، موسم تو بڑا سخت ہے لیکن اجر بھی تو ہے، رکھ سکتا ہے وہ روزہ بھی رکھیں۔ اور بالخصوص یوم عرفہ کا روزہ آپ نے فرمایا کہ یہ روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، 1 سال اگلا اور 1 سال پچھلا۔ اور اگلی بات، جو انسان قربانی کر سکتا ہے اسے ضرور قربانی کرنی چاہیے، جو قربانی کر سکتا ہے اسے ضرور قربانی کرنی چاہیے۔ اور کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے صدقہ اور خیرات کرنی چاہیے، کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان ایام کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں بنائے۔ اور جو سبق ہے قربانی کا، جو فلسفہ ہے جو قربانی کا، اللہ رب العالمین ہمیں وہ فلسفہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکامات کے سامنے، اس کے حکموں کے سامنے اور اس کی رضا کے سامنے، اے نہیں حکم دیتا تھے کر، نہیں، جہاں اللہ کے رسول کے صحابہ صرف یہ دیکھتے نا کہ اللہ کے رسول کو یہ چیز پسند ہے، اسی چیز کو اپنی پسند بنا لیتے تھے، اسی چیز کو اپنی پسند بنا لیتے تھے۔ جو چیز شریعت کو پسند، اللہ کو پسند، اللہ کے رسول کو پسند، اسے آپ اپنی پسند بنا لیں، اللہ رب العالمین کی پسند آپ بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرمائے اور اس قربانی کو خیر اور برکت والا بنائے۔ بارک اللہ لی و لکم و جزاکم اللہ خیر۔